اتنی بے بہا رحمت برکتوں والی رات آئی، نیک گھڑیاں آئی، نیک ساتھ آئی، لیکن 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عائشہ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، حاجت روا مانا، مشکل کشا مانا، بیوی بچے کا مالک کسی اور کو مانا، کاروبار کا مالک کسی اور کو مان لیا، دکان کا مالک کسی اور کو مان لیا، بیٹوں کا مالک کسی اور کو مان لیا، روزی رزق کا مالک کسی اور کو مان لیا، شرک کرنے والا مشرک کی اس رات میں نجات کوئی نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المرء مع من احب۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند اخلاص و محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین و علماء کرام، اصل نسبت تو وہی جو حضرت نے بیان فرمائی، میرے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ والی، کہ نابینا ہونے کے باوجود واقعی وہ کام کر کے دکھایا کہ آج کوئی بینا وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اعلی العلین میں جگہ عطا فرمائے۔ فیصل آباد سے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا پیار تھا، بڑے چاہنے والے یہاں پہ لوگ تھے، اور قاری صاحب بھی فیصل آباد والوں کو چاہتے تھے، تو ہماری چاہت بھی وہیں سے چل رہی ہے۔ خاص طور پہ قاری طلحہ صاحب مدد ذلہ العالی، ہم مدرسہ یعنی ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے، اور وہی دین کے رشتے سے دوستی اب تک قائم ہے۔
اللہ دین کے لیے محبت ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں دوستی قائم فرمائے۔ دوستو، آپ کی یہ مسجد قباء مسجد افغان آباد میں ایک مرتبہ پہلے چھوٹا سا درس دیا تھا، لیکن آج حضرت کے اصرار پہ، ساتھیوں کے اصرار پہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، شان والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، مقام والی رات ہے، نیک گھڑیاں ہیں، نیک ساعتیں ہیں۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں بہترین نیک گھڑیاں، نیک ساعتیں، شان والی راتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی منشا و مطلب یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طریقے سے میرے سامنے جھولی پھیلانے والے بن جائیں، عاجزی انکساری کرنے والے بن جائیں، میں اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، میں ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ کہ کبھی معراج والی رات ہے اور کبھی ہجرت والی رات ہے، اور کبھی وہ رات کہ جس رات میں شہنشاہ کائنات، مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کہ دن اور رات میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ اور التجا کی، دن نے عرض کیا یا باری تعالی، میں کائنات کو منور کیا کرتا ہوں، روشن کیا کرتا ہوں، لوگ مجھ میں کام کاج کیا کرتے ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں، لہذا یہ شرف مجھے ملے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ میں تشریف لائے۔ رات نے التجا کی یا باری تعالی، میں لوگوں کو عابوں کو چھپا لیا کرتی ہوں، اور عابد حضرات مجھ میں عبادت کیا کرتے ہیں، لہذا یہ شرف، یہ سعادت مجھے ملے کہ امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ دن کی تمنا ہے، رات کی تمنا ہے، تیری میری تمنا کوئی نہیں، میری اور آپ کی آرزو حسرت کوئی نہیں۔ دن تمنا کرتی ہے، رات تمنا کرتی ہے، آرزو کرتی ہے، حسرت کرتی ہے الہی، عابد مجھ میں عبادت کیا کرتے ہیں، چھپ چھپ کے مصلی بچھایا کرتے ہیں، تجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ تیرے سامنے رات کو سربہ سجود ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی، اللہ والے رات کی تنہائی کا انتظار کیا کرتے ہیں، رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے ہیں، جس طریقے سے عاشق اپنے معشوق کا انتظار کیا کرتا ہے، محب اپنے محبوب کا انتظار کیا کرتا ہے، اللہ والے رات کے تنہائی کا، رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے ہیں، پوری کائنات سو جائے، ہم اللہ کے حضور مصلی سنبھال لیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر کہاں سے صدائی میرے کھوئے ہوئے دل کی،
ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. فرمایا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ سے جن لوگوں کا تعلق ہوا کرتا ہے، اللہ سے جن لوگوں کا پیار ہوا کرتا ہے، اللہ سے جن لوگوں کو محبت ہے، وہ رات کے اندھیرے کا، تنہائی کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہم تنہائی میں، اندھیرے میں اللہ کے حضور جھولی پھیلا لیں. اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی شان والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، مقام والی رات ہے، پروردگار عالم کرسی عرش کو چھوڑ کے اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے کے لیے، ان کی مناجات کو سننے کے لیے، ان کی پکار کو سننے کے لیے، ان کی صداؤں کو سننے کے لیے پروردگار عالم اپنے بندے کے اور قریب ہو جایا کرتے ہیں. فرمایا کہ ساری رات ندا ہوتی رہتی ہے، ساری رات آواز آتی رہتی ہے، ساری رات صدا ہوتی رہتی ہے، حاجات کا نام لے لے کے ساری رات آواز آتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی ایسا گنہگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے ہو، پہاڑ کی کنکریوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو گئے ہو، پانی کے قطرات سے زیادہ اس نے گناہ کر لیے، لیکن آج کے دن برات والی رات میں، بری ہونے والی رات میں اللہ کے حضور جھولی پھیلائے، میں کرسی عرش کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں. لیکن مسلمان قوم کے لیے تماشوں سے ہی فرصت کوئی نہیں. جب بھی کوئی نیک گھڑیاں آتی ہیں، نیک ساعتیں آتی ہیں، نیک راتیں آتی ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی رسم نکال لیتے ہیں. تھی جلوے کی رات، ہم نے کہا حلوے کی رات ہے، جیم کا نقطہ ختم کر دیا. یعنی آگے پیچھے بندہ دال ساگ کھا کے سوتا ہے تو چلو صبح کی نماز تو نصیب ہو جاتی ہے، لیکن آج کے دن اتنا حلوہ کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ صبح کی نماز ہی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتی. کہنے سننے کی بات نہیں، ذرا غور کرو، توجہ کرو، آج ہم نے کیا کیا ہے، کتنی قدر کی ہے آج ہم نے ان لمحات کی. عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے معاف فرما دینا چاہتے ہیں، لیکن بندوں کے پاس وقت موجود کوئی نہیں. فرمایا کہ ساری رات ندا ہوتی رہتی ہے، آواز آتی رہتی ہے، حاجات کا نام لے لے کے. حل من مستغرق، ہے کوئی ایسا غریب، ایسا نادار، ایسا مفلس جو اپنی غربت سے تنگ آ گیا ہو، اپنی مفلسی سے تنگ آ گیا ہو، اپنی ناداری سے تنگ آ گیا ہو، آج کے دل میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، میں اسے فراخی رزق عطا کروں گا. فرمایا کہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. روزی کا بڑھانا بھی، روزی کا گھٹانا بھی میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، میرے علاوہ روزی رزق کا مالک اور کوئی نہیں.
میں اللہ اگر چاہوں تو بادشاہ کو ٹکڑوں کا محتاج کر دوں، اگر میں چاہوں فقیر کو شہنشاہیت عطا کر دوں، یہ میں اللہ کی مرضی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کا بڑا رئیس امیر کبیر آدمی تھا، اور امارت کا یہ عالم تھا کہ ہیروں کا کاروبار کیا کرتا تھا، ہیروں کا تاجر تھا، اللہ نے بڑا مال عطا کیا، اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ آدمی۔ شام کا وقت میاں بیوی بیٹھے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، بہترین موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ نام پہ کھانا دو، 3 دن کا بھوکا ہو۔ سیٹھ صاحب کو غصہ آیا، دن میں تو فقیر فقراء یہ چین لینے دیتے نہیں، اب راحت کا وقت ہو گیا، اب بھی چین نہیں لینے دیتے۔ بس دروازہ کھولا اور فقیر کو سائل کے منہ پہ بجائے کھانے کے روٹی کے تماچے مارنے شروع کر دیے، لاتے ماری، ذلیل کیا، گالیاں دی۔ اس فقیر نے، سائل نے پہلے اس کے در پہ سوال کیا تھا، پھر مالک الملک کے در پہ جھولی پھیلا دی، اور اللہ کے حضور صدا لگا دی، مناجات کر دی، لاگی واللہ الغنی وانتم الفقراء، الہی میں اپنی مرضی سے غریب نہیں بنا، میں اپنی مرضی سے نادار نہیں بنا، میں اپنی مرضی سے فقیر نہیں بنا، میں اپنی مرضی سے سائل نہیں بنایا، مجھے فقیر تو نے بنایا، اسے مالدار تو نے بنایا، میں نے کھانے کا سوال کیا، میں نے بھیک کا سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، تیری مرضی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مظلوم کی آہ ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو کسی کو ستایا نہ کرو، دیکھ لیا کرو کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے، حق ہمسائے کے ساتھ، کسی اپنے سے نیچے کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ ہم ظلم تو نہیں کر رہے۔ بس اللہ کے ہاں فقیر کی دعا قبول ہوئی، سیٹھ صاحب کے ہاں کاروبار میں گھاٹا پڑنا شروع ہو گیا، آج وہ دکان ختم، آج وہ مال ختم، آج وہ مارکیٹ ختم، یہاں تک کہ ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا۔ بیوی نے کہا اب تیرے پلے رہا کچھ نہیں، مجھے بھی طلاق دو، تیرے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، مجھے بھی چھوڑو۔ اب اس بیوی نے، اس عورت نے نکاح ثانی کیا ہے، دوسرا نکاح کیا ہے، وہی شام کا وقت ہے، وہی عالم ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ نام پہ کھانے کا سوال ہے، 3 دن کا بھوکا ہو۔ خامد نے کہا کہ ہم نے صبح بھی کھایا تھا، چلو یہ سارے کا سارا کھانا اٹھاؤ اور جا کے فقیر کو دے آؤ، آوارہ گردی کا وقت نہیں، عادی فقیر اس وقت نہیں آتا، ہم تو اور بنا لیں گے، جاؤ یہ سارا کھانا فقیر کو دے آؤ۔ بیوی جب کھانا دے کے آئی تو روتی ہوئی واپس آئی۔ شوہر نے پوچھا بھائی کیا بات تھی؟ فقیر کی شکل ڈراؤنی تھی، ڈر گئی ہو، کیا بات تھی؟ دہشت کھا گئی ہو، خوف کھا گئی ہو، کیا بات تھی؟ روتی ہوئی کیوں آئی؟ بیوی کہنے لگی میاں صاحب اور تو کوئی بات نہیں، نہ فقیر کی شکل ڈرونی تھی، نہ خوف زدہ تھی، نہ میں فقیر سے ڈری ہوں، نہ میں نے خوف کھایا، بلکہ اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔
جس فقیر کو میں کھانا دے کے آئی ہوں، جو آج میرے دروازے پہ سائل بن کے آیا، میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا، ذرا دل کو سنبھالو میاں صاحب، ایک بات عرض کرنے لگی ہوں، جو آج میرے دروازے پہ سائل بن کے آیا، اپنے زمانے کا ہیرو کا تاجر، بہت بڑا سیٹ تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اور میرا پچھلا شوہر تھا، میرا پہلا خامن تھا، میرا پہلا شوہر تھا کہ اللہ نے اسے اتنا مال عطا کیا تھا، لیکن اللہ کی قادر کریم کی مہربانی کو دیکھ کے، اس کی قہار اور جباریت کو دیکھ کے آج مجھے رونا آ گیا کہ ایک تاجر کو، مالدار کو ٹکڑوں کا محتاج کر دیا، آج میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آ گیا۔ میاں صاحب نے کہا بیگم صاحبہ اگر دل تھامو تو ہم بھی کچھ عرض کریں۔ شوہر کہنے لگا یاد کرو، ایک دن میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا، میں نے سائل بن کے سوال کیا تھا، فقیر بن کے میں نے سوال کیا تھا، میں نے کھانا مانگا، تیرے شوہر نے تماچے مارے، گالیاں دی، ذلیل کیا، آج میری جگہ وہ ہے، اس کی جگہ میں ہوں، آج اللہ نے اسے فقیر بنا دیا، مجھے مالدار بنا دیا، میں وہی فقیر ہوں جسے تیرے شوہر نے ذلیل کیا تھا۔ آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا کہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پروردگار عالم سے بڑا غنی اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لمن الملک اليوم، اللہ کی بادشاہت کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں چلتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ساری رات ندا ہوتی رہتی ہے، آواز آتی رہتی ہے، صدا آتی رہتی ہے، حاجات کا نام لے لے کے، حل من مستشفین، ہے کوئی ایسا بیمار جو اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہو، اپنی ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہو، حکما نے اسے جواب دے دیا ہو، گھر والے اس سے تنگ آ گئے ہو، وہ خود بھی اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہو، آج کے دل رحمت والی رات میں، برات والی رات میں، میں اللہ کے حضور جھولی پھیلائے مجھ سے مانگنے والا بن جائے، میں اسے صحت و تندرستی عطا کر دوں گا۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری دینے والا بھی میں ہوں، بیماری کو دور کرنے والا بھی میں ہوں۔ ان تمام کی تمام باتوں پہ آج کی رات پہ ہمیں یقین تو تب آئے گا نا کہ جب ہمارا دھیان موت کی طرف جائے، ورنہ ان لمحات کی ہم قدر کیا کریں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ نہ جانے یہ رات ہم میں سے کس کس کے لیے آخری رات ہے۔ اگر ان لمحات کو آخری لمحات سمجھ کے ان کی قدر کریں گے، ہمارے ذہن میں ایک بات ہے جی، شب برات تو ہر سال ہی آتی ہے، آتی رہے گی، کیا ہے، پہلے بھی یوں پٹاخے بجتے ہیں، خیر ہے، یوں ہی گزر جایا کرتی ہے، اب بھی گزر جائے، لیکن غور کرو کہ ہمارے ساتھ گزشتہ سال کتنے دوست، احباب، رشتہ دار، ملنے والے موجود تھے، لیکن موت نے انہیں پا لیا، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں، اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو ایک سہارا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے، پھر جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر موت آئے گی، بوڑھا ہوگا پھر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، لیکن ایسی بات کوئی نہیں۔ اللہ والے
عجیب انداز میں سمجھاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قبر کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو، موت آنے ہی والی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا گا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا گا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گوایا گا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ ساری کی ساری زندگی کو آگ لگ گئی، پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد کر بیٹھا، بچپن بے ہوشی میں گزار دیا، جوانی مدہوشی میں گزار دی، سفید بال آ گئے، اب بھی دل میں گناہ کا ارادہ لیے بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من اراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ تمہاری موت آنے ہی والی ہے، آنے ہی والی ہے، تیاری کر لو۔ لیکن ہم کہتے ہیں تیاری پھر کر لیں، ہمیں ایک ہی فکر ہے، میں کہتا ہوں میری کرسی فلاں سے بلند ہو، وہ کہتا ہے اس کی کرسی اس سے بلند ہو، اس کی کرسی اس سے بلند ہونی چاہیے، اسی فکر میں ہماری موت آ جائے۔ اسی کو کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہ زینت نرالی یہ فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جس نے قبر میں جا کے سو جانا ہو وہ اس انداز سے زندگی نہیں گزارا کرتا جس طریقے سے میری اور آپ کی زندگی ہے، قرآن سے دوری والی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے دوری والی زندگی۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کسی کو مال کا سہارا لگ گیا، کسی کو اولاد کا سہارا لگ گیا، اجی بڑی کثرت اولاد موجود ہے، لمبی چوڑی برادری موجود ہے، بڑے محلے والے موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب موجود ہیں، اتنی ساری اولاد تجھے مرنے کب دے گی؟ دل کو سہارا ہوتا ہے کہ میری موت کب آئے گی، میرے تو 12 بیٹے ہیں، مال بڑا ہے، نوکر چاکر، اتنی برادری، میری موت کب آئے گی؟ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کسی کو مال کا سہارا لگ گیا، کسی کو برادری کا سہارا لگ گیا، کسی کو جاگیر کا سہارا لگ گیا، کسی کو بادشاہت کا سہارا لگ گیا، کسی کو کرسی کا سہارا لگ گیا، کسی کو وزارت کا سہارا لگ گیا۔ فرمایا کہ کوئی شے کام نہیں آئے گی، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو بادشاہ کو ہو، اگر اللہ کا ڈر نصیب نہ ہو تو چپڑاسی کو نہ ہو۔ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ وقت ہے، اور یہ ایسا بادشاہ ہے کہ سلطان بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، بادشاہ بھی ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بادشاہ کو زبانی یاد بھی ہے، لیکن سلطان عالمگیر رحمہ اللہ کو اپنی موت کا غم لگا، دل میں خیال آیا میرا آخری لباس، میرا آخری کفن جو میں اس دنیا سے پہن کے جاؤں کم از کم وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا جاتا ہے سلطان عالمگیر رحمہ اللہ نے کپڑا لیا، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، بادشاہت کے عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے بھی، کپڑے کی ٹوپیاں بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے خود سی، ان کو دہلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کے بادشاہ نے ٹوپیاں بیچی، ان سے جو رقم حاصل ہوئی اس وقت کی 6 روپے 12 آنے۔ بادشاہ نے ان پیسوں کو تھیلی میں بند کر کے لکھ دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، عالمگیر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، میرا کفن بیت المال سے نہ لیا جائے، سرکاری خزانے سے نہ لیا جائے، میرے گھر سے نہ لیا جائے، بلکہ میرا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، کیونکہ یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں۔ آج ہمارے پلے نماز ہی نہیں، ایسے کام تو ہم کیا کریں گے؟ مولوی صاحب خود ہی پڑھ لیں گے، چلو جی مولوی صاحب کس لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ نماز خود ہی پڑھ لیں گے، مولوی صاحب تو قبر میں جائیں گے، پھر عوام کہاں جائے گی؟ یہاں تو یہ حال ہے، کسی کو نہیں مانتے۔ چلو لوگ پیروں کی باتوں کو زیادہ مانا کرتے ہیں۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نماز آدمی مر جائے اسے نمازیوں والے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بے نمازی کی وجہ سے اور مردوں کو بھی عذاب قبر میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ کبھی تو یہ حال تھا کہ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے ہیں، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، روئے چلے جاتے ہیں، 3 دن کے بچے۔ ایک اللہ والے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، آپ مبارکباد لے کے آئے ہو، لیکن بچہ تو روتا بڑا ہے، بچہ روتا بڑا ہے، میں ذرا لے آتا ہوں، آپ اس پہ دم فرما دیں۔ شاہ صاحب لے آئے، ان اللہ والوں نے بجائے دم کرنے کے ایک کان میں کچھ پڑھ دیا، ایک کان میں کچھ کہہ دیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ اب چلے جاؤ گے، بچہ اگر دوبارہ رونا شروع کر دے گا تو پھر میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ آپ نے جو دعائیہ کلمات، جو بات بچے کے کان میں کہی مجھے بھی بتلا دو، تاکہ میں بھی بعد میں کہہ دوں، بچہ خاموش ہو جائے۔ اللہ والوں نے فرما دیا کہ بھائی میں نے اس کے کان میں کوئی دعائیہ کلمات نہیں پڑھے، بلکہ میں نے کوئی بات نہیں سنائی، میں نے کوئی اور چیز اس کو نہیں سنائی، بلکہ میں نے اندازہ یہ لگایا اس کی والدہ محترمہ نعمت مائی قرآن کی حافظہ ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بولی شاہ قلندر ماں کے پیٹ میں تھا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، دن رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، قرآن کی بارش ہوتی رہی، نور کی بارش ہوتی رہی، ماں اب زچگی میں آ گئی، قرآن کی تلاوت بند ہو گئی، بچے کا نشہ ٹوٹ گیا، بچے کی خوراک نہیں مل رہی، ناشی کو نشہ نہیں مل رہا، بچہ روئے نہ تو پھر کیا کرے؟ میں نے اس کو کوئی منتر نہیں سنایا، میں نے کوئی دعائیہ کلمات نہیں سنائے، کوئی بات نہیں کہی، وہی نشہ جو نشہ ٹوٹ گیا تھا، وہی خوراک جو اس کی بند ہو گئی تھی، قرآن کی ایک آیت میں نے دہنے کان میں پڑھ دی، دوسری بائیں کان میں پڑھ دی، اسے خوراک مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ مائیں اتنی نیک ہو تو بچے ایسے کیوں نہ پیدا ہو؟ ایک بزرگ کو ہم یاد کرتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام سے،
लोग आए इनकी वालदा के पास और अर्ज करने लगे कि आपका बेटा बड़ा नेक, बड़ा अल्लाह वाला, मुत्तकी, परहेजगार, बड़ा अच्छा है। वालदा ने फरमाया मेरे सामने मेरे बेटे की बड़ाई बयान करते हो, बड़ा नेक है, बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, बड़ा अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला है, बड़ा अच्छा आदमी है। कभी मुझसे भी पूछा, कसम है रब्बे कायनात की, मैंने 2.5 बरस तक फरीद को दूध पिलाया, मैंने कभी भी किसी हाल में भी अपने बच्चे को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जब मां इतनी नेक हो तो बच्चे इतने नेक क्यों ना पैदा हो। आज की मां अगर फिल्म देख के दूध पिलाएगी तो बच्चे भी तो गुलकार अदाकार पैदा होंगे। पहले कहते थे गाओ, अब कहते हैं नाचो भी। अजीब बात है। और मुसलमान कौम है कि उनके कहने पे हम नाच रहे हैं। असल मकसद यह है, गाना जो आम हुआ, फिल्में जो आम हुई, ये सब चीजें जो आम हुई, बेहयाई जो इतनी आम की गई, इसका मकसद यह है कि लोग कुरान से दूर हो, मसाजिद से दूर हो, नमाजों से दूर हो। सिर्फ बात इतनी सी है। और आज कुरान से दूरी, हुजूर के फरमान से दूरी, इसी वजह से चारों तरफ मुसलमान मार खा रहा है। नाराज ना होना, जरा तवज्जो कर ले। कुरान तो हमें याद ही तब आता है जब हमारा कोई मर जाता है। चलो जी हुण सदो मौलवी नूं, हुण कुरान पढ़ेगा। पहले कुरान याद नहीं था। कुरान मुर्दों के लिए नहीं, कुरान के साथ इतना बड़ा जो हमने जुल्म किया, कुरान जिंदों के लिए है। अपने पढ़ने वालों को और जिंदा कर देता है। और याद रखो, बात चल ही पड़ी, उलमा से पूछ लो। उलमा की मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं कि कुरान मरने के बाद फायदा उसे पहुंचाएगा कि जिसने दुनिया में रहते हुए कुरान से प्यार किया हो, मोहब्बत की हो, कुरान वालों से प्यार किया हो। अगर ऐसा नहीं तो मरने के बाद कुरान उसे फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो अर्ज कर रहा था कि बरकतों वाली रात, इतनी रहमतों वाली रात, शान वाली रात, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे शोहरे नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारात वाली रात में, आज की रात में मेरे हुजरे में आराम फरमा थे, आराम से बेदार हुए, मदीना के कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। अम्मा फरमाती हैं मैं भी साथ साथ हो ली। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तवील, लंबी देर तक दुआएं फरमाते रहे, रोते रहे। फरमाती हैं कि मैं भी आमीन कहती रही और मैं इतनी थक गई कि मैंने 3 मरतबा हाथ नीचे को किए। दुआ खत्म हुई तो मैं दौड़ के हुजरे में पहले आ गई। शहंशाह कायनात, मसखरे मौजूदात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया आयशा, ऐसा मालूम होता है तू कहीं से दौड़ के आई है, तेरा सांस फूल रहा है। अर्ज की मेरे आका, आप दुआ फरमा रहे थे, मैं आमीन कह रही थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, आयशा तुझे मालूम भी है इतनी बरकतों वाली रात है, इतनी शान वाली रात है, इतनी आजमत वाली रात है, रहमतों वाली रात है। अल्लाह की रहमत का दरिया बहता है, समंदर बहते हैं, बेला तादाद बारिश होती है बरकतों की, रहमतों की। इतने लोगों को परवरदिगारे आलम जहन्नुम से निकाल के जन्नत का दाखिला अता फरमा देते हैं, जितने के बनु कलब की बकरियों के जिस्म पे बाल मौजूद हैं। एक बकरी के जिस्म पे देख ले कितने बाल होते हैं। उलमा ने बनु कलब की इस रेवड़, अज्जड़, इस माल गल्ले का शुमार इस अंदाज से किया कि ये रेवड़ 10 मील में बैठा करता था।
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے جب یہ بات سنی تو عرض کر دیا میرے آقا پھر تو کوئی بھی گناہگار پیچھے باقی نہ رہے گا، تمام کے تمام لوگوں کو آپ کی امت کو پروردگار عالم جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اتنی بے بہا رحمت برکتوں والی رات آئی، نیک گھڑیاں آئی، نیک ساتھ آئی، لیکن تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عائشہ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، حاجت روا مانا، مشکل کشا مانا، بیوی بچے کا مالک کسی اور کو مانا، کاروبار کا مالک کسی اور کو مان لیا، دکان کا مالک کسی اور کو مان لیا، بیٹوں کا مالک کسی اور کو مان لیا، روزی رزق کا مالک کسی اور کو مان لیا، شرک کرنے والا مشرک کی اس رات میں نجات کوئی نہیں۔ آج ہم جسے گناہ نہیں سمجھتے، خطا نہیں سمجھتے، اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھتے، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں میں اللہ اگر چاہوں گا زانی کو معاف کر دوں گا، چور کو معاف کر دوں گا، ڈاکو کو معاف کر دوں گا، بدکار کو معاف کر دوں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑی خطا کوئی نہیں، اس سے بڑا دجل کوئی نہیں۔ مشرک کو میں اللہ کبھی معاف نہیں فرما سکتا۔ شرک سے بڑا گناہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی خطا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ آج ہم نے شرک کو گناہ نہیں سمجھا، اصل میں سمجھے بھی کیوں، شرک عبادت کے رنگ میں آتا ہے، شرک عبادت میں رنگ میں آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مشرک کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ مشرک جب شرک کرتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ سمجھتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں۔ زانی جب زنا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا، ڈاکو جب ڈکیٹی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا، چور جب چوری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا۔ مشرک جب شرک کرتا ہے، جب قبر کے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، لکڑی کو چومتا ہے، پانی کی پوجا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے عبادت کی۔ تو شرک عبادت کے رنگ میں آیا کرتا ہے، کبھی مشرک کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، چاہے مدینے میں جا کے مر جاؤ پھر بھی اس کی نجات کوئی نہیں۔ اللہ والوں نے نہیں فرما دیا بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ کی وحدانیت دل میں نہ ہوگی، کیونکہ قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ مومن کا دل میرا عرش ہے، میرے رہنے کی جگہ ہے، مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کے قریب آتا ہوں اس کے دل میں کہیں بھی اپنی جگہ نہیں پاتا تو میں اللہ واپس چلا جایا کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، عائشہ دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جس نے بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ والدین کا نافرمانی کرنے والا۔ آج بچہ جوان ہوتا ہے نا تو پھر وہ باپ کو باپ نہیں کہتا،
انگریزی اچھا جو پاپا ڈیڈی کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے، ہمارا نوجوان کہتا ہے بوڑھا کدھر گیا، بڈھا کہاں گیا؟ یعنی باپ کو باپ ہم کہنا گوارا نہیں کرتے، اس سے بڑی بے ادبی گستاخی اور کیا ہوگی؟ لیکن پروردگار عالم نے والدین کی زیارت میں بھی اتنا بڑا ثواب رکھ دیا، اتنا بڑا اجر رکھ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے، آ ماں کی زیارت کے لیے آ، وہ ماں جس کے پیٹ میں تو نے 9 مہینے تک پرورش پائی، میں اللہ نے تجھے پرورش عطا کی، 9 مہینے تک تو ماں کے پیٹ میں رہا، پاؤں پہ لاتا رہا، اس کے بعد ماں نے تیری پرورش کی، تجھے سنبھالا، تیری خدمت کی، آج جوان ہونے کے بعد تو ماں کی زیارت کے لیے آ، پیار دل میں لے کے آ، محبت لے کے آ، شوق لے کے آ، دل میں نیکی لے کے آ، عبادت سمجھ کے۔ اگر میرا بندہ اپنی ماں کی زیارت کرے گا، میں اس کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دوں گا۔ درخواست دو، پیسہ خرچ کرو، حج کے لیے جاؤ، پھر پتہ نہیں کون سا رکن رہ گیا، حج منظور ہوا یا نہیں۔ فرمایا کہ والدہ کی زیارت نیکی سمجھ کے کر، کہ میری ماں ہے، میری والدہ محترمہ ہے، ادب لے کے آ، احترام لے کے آ، میں تیرے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دوں۔ فرمایا کسی انداز سے اگر تو باپ کی زیارت کے لیے آ، والد محترم کی زیارت کے لیے آ، یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے بزرگوار ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، ادب لے کے آ، دل میں نیکی کا خیال کر کے آ، اللہ کا فرمان سمجھ کے آ، باپ کی زیارت کر کے آ، کرنے کے لیے آ، محبت لے کے آ، دل میں پیار لے کے آ، خدمت کا جذبہ لے کے آ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے نام اعمال میں عمرہ مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ حج عمرہ گھر میں موجود ہے، لیکن بندہ عبادت کرے بھی تو، یعنی اللہ نے قدم قدم پہ ہماری مغفرت کا انتظام کر دیا، لیکن ہماری مرضی ہے کہ ہم مغفرت چاہیں تب ہے نا۔ لیکن اس کے برعکس بچہ جب جوان ہو کے اپنی ماں کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، تو ماں اللہ کے حضور جھولی پھیلاتی ہے، الہی میں نے اس دن کے لیے بیٹا مانگا تھا، میں نے جھولیاں پھیلائی تھی، دعا کی تھی، اللہ بیٹا عطا کرنا، کیا میں نے اس دن کے لیے بیٹا مانگا تھا؟ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا، اتڑیوں سے نکلا ہوا آج بچہ جوان ہو کے آنکھیں دکھاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ماں دکھی ہو کے جھولی پھیلاتی ہے تو اس کی آنکھ ڈائریکٹ عرش پہ جایا کرتی ہے، جو میرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کے سامنے بولو بنا اف بھی نہ کہو، کیونکہ ماں کے احسان کا ایک دن کا بدلہ تم نہیں دے سکتے۔ تیسرے نمبر پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا حسد کرنے والا آدمی اس رات میں بھی اس کی نجات کوئی نہیں۔ حسد کرنے والا، اب یہ ایسا گناہ ہے ہم لوگ کہیں بھی بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں نا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، کہتے ہیں جن کے ہاں تو روزی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، ہاں جی اللہ بھرتوں کو بھرتے ہیں، خالی کو خالی کرتے ہیں۔ ہم نے مثالیں بنائی ہوئی اپنی طرف سے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یہ میں اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہوں درجن بیٹے دے دوں، جسے چاہوں درجن بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹا بھی دوں بیٹی بھی دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہوں بانج بنا دوں، ایک بھی بیٹی بیٹا نہ عطا کروں، یہ میں اللہ کی مرضی ہے۔ تم کون ہوتے ہو میری رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، تم کون ہوتے؟
حسد کرنے والا اندر کا کالا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس رات میں بھی اس کی نجات کوئی نہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قبرستان میں جاؤ گے پتہ چلے گا فلاں رشتہ دار کی قبر ہے، فلاں عزیز و اقارب کی قبر ہے، پیاری بیوی کی قبر ہے، جوان بیٹے کی قبر ہے، ابا محترم کی قبر ہے، تمہیں اپنی موت یاد آ جائے گی۔ اس لیے قبرستان کا چکر ضرور لگایا کرو تاکہ پتہ چلے کہ بادشاہ سویا پڑا ہے، وزیر سویا پڑا ہے، پہلوان کی قبر ہے، پیر کی قبر ہے، مولوی کی قبر ہے، خطیب کی قبر ہے، کڑیل جوان کی قبر ہے، لیکن آج اسے کھڑے ہو کے گالیاں دو جواب نہیں دیتا۔ کل لاجواب کر دیا کرتا تھا، آج جواب کوئی نہیں آتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ جو مثال طوطی خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر و فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ آج بادشاہ کی قبر پہ جا کے گالیاں دو، جو بھی کچھ کہو جواب نہیں ملتا۔ کل جوان تھا، کچھ اگر کوئی کچھ کہہ دیتا، جب تک مار مار کے بدلہ نہ لے لیتا اس وقت تک چین نہیں آتی تھی۔ آج اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے گالیاں دو، جواب نہیں ملتا۔ قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، او گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ لوگ جن کا استقبال کیا کرتے تھے، پولیس استقبال، فوج استقبال، کوہرام مچ جاتا تھا، بادشاہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، وزیر آ رہا ہے، لیکن آج قبر پہ کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حسینہ تھی بڑی خوبصورت، کسی نوجوان نے اسے دیکھا، فریفتہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کی قدرت کے اس حسینہ کی موت آ گئی۔ حسینہ کو موت آ گئی۔ قبر میں رکھا گیا، کچھ ہی دنوں کے بعد قبر پہ گھاس اگایا، کانٹے دار خاردار جھاڑی اگائی۔ وہ نوجوان جس نے اس حسینہ کو دیکھا ہوا تھا اس کی قبر کے پاس سے گزرتا بھی جاتا ہے اور کہتا بھی جاتا ہے، کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی۔ موت نے آ کے حسین کے حسن کو ختم کر دیا، ناظرین کے نزاکت کو ختم کر دیا، جوان کی جوانی کو ختم کر دیا، بادشاہ کی بادشاہت کو ختم، وزیر کی وزارت ختم، کرسی والے کی کرسی ختم ہو گئی۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج نیک گھڑیاں ہیں، نیک ساعتیں ہیں، نیک راتیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب برات میں کئی مرتبہ لیلۃ القدر کو دیکھا، اور یہ بات میں نے ایم عرض نہیں کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شان کے مالک ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 برس تک 53 حج اپنی زندگی میں ادا فرمائے۔ اتنا بڑا فقہ کا امام، اتنا بڑا اللہ والا، متقی، پرہیزگار، لیکن تقوی دیکھو،
اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کا ڈر دیکھو۔ آخری حج کا موقع ہے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، ایک ہاتھ میں سفید داڑھی ہے، اللہ کے حضور مناجات ہو رہی ہے، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہو رہی ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اتنا بڑا اللہ والا، فقہ کا امام، 53 حج کرنے والا، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والا، اللہ کے حضور جھولی پھیلاتے ہیں، الہی میرے پلے کوئی شے موجود نہیں، سفید داڑھی کے صدقے معاف فرما دے۔ آج ہم کہتے ہیں بڑی باتیں کی ہیں جی، ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بخشے جائیں گے، خیر ہے۔ اللہ رحیم جو ہے، اللہ کریم جو ہے، اور رحمت طلب کرو گے تبھی تو رحیمی ہوگی، تبھی تو اللہ کی کریمی ہوگی، یوں ہی سڑک پہ پھرتے رحمت نہیں ملا کرتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو آپ جب بھی کسی مجلس میں محفل میں بیٹھتے تو وہ آ کے آپ کو یاد دلاتا، عمر آپ کی موت بھی آنی ہے، آپ نے مرنا بھی ہے، لیکن جب آپ کی ریش مبارک میں داڑھی میں سفید بال آیا تو آپ نے اس ملازم کو، خادم کو چھٹی دے دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس خادم کو چھٹی کیوں دے دی؟ فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، یہ سفید بال مسلسل مجھے موت کی یاد دلاتا رہے۔ آج اصل گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک مجلس ہے، پاک محفل ہے، ایک آدمی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، لوگوں کو حیا نہیں آتی، لوگوں کو شرم نہیں آتی، گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ نہیں، وحی کا سلسلہ تو نبوت کے ساتھ ختم ہے، آنکھ نے غیر کو دیکھا ہے، آنکھ کا زنا کر کے، آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، جب سے وہ میری مجلس میں آ کے بیٹھا ہے اس وقت سے لے کے اب تک مسلسل گناہ کی بدبو آ رہی ہے۔ آج ہم تو سڑکوں پہ چوکوں پہ کھڑے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو دیکھیں، کیا فائدہ ہوا، منہ میں تو نہیں آ جاتی۔ تو اس لیے بہترین رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ لوگوں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، اللہ سے مانگنے والی رات آ گئی، عاجزی انکساری کرنے والی رات آ گئی، اللہ کے حضور جھولی پھیلانے والی رات آ گئی۔ فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، بجٹ کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے، اس لیے اللہ کے حضور جھولی پھیلاؤ۔ امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات میں، برات والی رات میں، جہنم سے چھٹکارے والی رات میں، جہنم سے بری ہونے والی رات میں نے اس رات میں قدر کو دیکھا، لیلۃ القدر کو دیکھا۔ تو پروردگار عالم سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔